السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیارے دوستو، کتاب حضرت شاہ ولایت، اس میں سے حصہ دوم نعت شریف میں آپ کے سامنے ویڈیو کی صورت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو ایسی چیزوں سے رغبت رکھتے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھ کر اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور جو نئے میرے چینل پر ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو اس میں اچھی چیزیں ملیں گی، فالتو اور فضول کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس ویڈیو میں اور آئندہ بقیہ ویڈیو میں بھی آپ کو اللہ کے ولی کی باتیں ہوں گی۔ جو بھی آپ کو بات سنائی جائے گی اللہ کے ولی کی بات سنائی جائے گی۔ اور خاص کر کے یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب حضرت شاہ ولایت مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کا میرے ذہن میں ہے کہ یہ کتاب میں پوری پڑھ کی ویڈیو کی صورت میں اپنے دوستوں تک، اپنے پیر بھائیوں تک، اپنے پیاروں تک، اور جو دین سے اور اللہ کے ولیوں سے رغبت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ پیش کر دوں۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اللہ کے ولی کی یہ جو تعریف ہے میں جو بیان کروں گا، جو لوگ دیکھیں گے وہ بھی خوش ہوں گے، آپ کو بھی اجر ملے گا، مجھے بھی اجر ملے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ نعت شریف۔ حمد و صلوات کے بعد عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم، نور مجسم، فخر دو عالم، رحمت عالم، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باعث ایجاد عالمیہ بنایا۔ اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرما کر اپنی تخلیق کے شاہکار کو دیکھ کر خود ان کو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موسوم کر دیا۔ سبحان اللہ، کس قدر وجد آفرین نام ہے، جوں ہی لب پر آتا ہے روح مسرت سے جھوم اٹھتی ہے۔ اس شاہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مسرتوں کے خمار میں آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ قلب و روح، ذہن و احساس میں عشق بلال، محبت اویس، سوز جامی، ساز رومی کے پھریرے لہرانے لگے۔ اس لیے کہ یہ دانائے سبل، ہادی کل، ختم الرسل، مولائے کل کا اسم گرامی ہے، اور یہ نام آسمانوں میں عرش کے قوائم پر، سدرۃ المنتہا پر، لوح محفوظ کے سینے پر، تو رات کے صفات پر، انبیاء کے صحائف اور زبور کے اوراق پر، انجیل کے کراتیس پر، ہر جگہ یہی نام مقدس ہے۔ عربی ترجمہ۔ آپ کا اسم مبارک اپنے نام سے مشق کیا، صاحب عرش محمود ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے ترجمہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے نام کو اپنے نام سے ملا دیا، اس لیے تو مؤذن پانچوں وقت اشہدو کہتا ہے۔ حضرت حسان۔ تکبیر میں، کلموں میں، نمازوں میں، اذانوں میں ہے، نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میم ہا میم دال۔ باب تفصیل سے ہے، اور باب تفصیل کا ایک خاصا کثرت و تکرار ہے۔ ترجمہ منتہی الادب، صفحہ 237۔ جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو۔ ترجمہ روح البیان، جیم 2، صفحہ 103۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جو تمام محاد
محمد محاسن و تعریفات سے معمور ہو، اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حرف میں ایک عجب نکتہ ہے۔ میم کا محمد کا میم کفر کے لیے موت ہے، ہاں، اور ہاں قلب مومن کے لیے زندگی ہے، میم، اور دوسرا میم بخشائش کی موج ہے، دال، اور دال بلا شبہ بہترین دلیل ہے، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے اور جائے پناہ، اور جو آپ کا انکار کرے اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں۔ پھر چونکہ تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تیرا محبوب علیہ السلام ہمارے دور نبوت میں آ گئے تو ہم عہد و میثاق کرتے ہیں کہ ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے۔ ترجمہ سورہ آل عمران آیت 18۔ اس وعدے کو نبھانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے دور میں حضور علیہ السلام کے خطبے پڑھتے رہے۔ اس طرح سلسلہ نعت تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے آفرینش سے جاری ہوا، اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ نعت کا معنی قابل تعریف اچھی صفات کا کسی شخص میں پایا جانا۔ چونکہ حضور علیہ السلام میں تمام صفات اور خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے نعت کا لفظ آپ کی تعریف کے لیے مخصوص کر دیا۔ نعت نظم و نثر دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم میں پڑھنے والے صحابہ کرام علیہم السلام رضوان مردوں سے 160 اور عورتوں میں سے 12 تھی، مدارج النبوہ۔ مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعت خوان تھا، چونکہ نثر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے تھے اور ان صحابہ کرام کی تعداد لاکھوں میں تھی، تو نظم میں نعت مصطفیٰ علیہ السلام چند صحابہ کرام کی اتباع ہے اور نثر میں لاکھوں صحابہ کی اتباع ہے۔ خلفائے راشدین نے نعت مصطفیٰ علیہ السلام نثر میں پڑھی، دیگر صحابہ نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظم پڑھی، اور صحابہ کی زبانوں پر ہر وقت یا ذکر خدا ہوتا یا ذکر مصطفیٰ ہوتا جو نثر میں کیا جاتا، اس لیے نظم سے زیادہ وقت نثر میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے، تاکہ کثیر صحابہ کرام کی اتباع نصیب ہو سکے، اور آیات قرآن میں ذکر مصطفیٰ علیہ السلام، احادیث میں ذکر مصطفیٰ علیہ السلام، اقوال بزرگان دین میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نثر میں ہے، اور یہ سب تعریف نعت مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اور نعت چاہے نظم میں ہو، نعت تعریف لکھنے اور پڑھنے والے کے لیے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ نعت کو اور نعت خواں کی صورت و سیرت شریعت کے مطابق ہو، اور یاد رکھو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے دونوں طرف حدیں قائم ہیں، اوپر خدا نیچے مخلوق۔ نعت کا ہر جملہ فقط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ نہ تو شان خدا میں شامل کیا جائے اور نہ عام مسلمانوں کے درجات میں، ورنہ کفر ہو جائے گا۔ نعت کو اور نعت خواں کو انتہائی محتاط ہونا چاہیے، اور سامعین کو خوش آواز پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے الفاظ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اور جہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو،
یا اسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت بارگاہ خواجہ حجاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضرور پیش کریں۔ اور جوں ہی نغمہ صلاۃ و سلام کی شیرنی زبان پر گھلتی ہے، خالق ارض و سما جل و علا کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، فرشتے استغفار کرنے لگتے ہیں، رحمت کی چادریں تن جاتی ہیں، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت ملتی ہے، روز محشر سایہ عرش الہی میں جگہ نصیب ہوتی ہے، جام کوثر ملتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، پل صراط سے آسانی گزر ہو جاتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے، غرض کے سعادت دارین ملتی ہے، اور کائنات کی عظیم ترین سعادت دولت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، خاک پائے اہل بیت تو اصحاب علیہم الرضوان، مفتی محمد دین چشتی گولڑوی۔ میرے پیارے دوستو، یہ اللہ کے ولی کی کتاب انوار شاہ ولایت میں سے میں نے آپ کو نعت، نظم اور نثر آپ کو مضمون ویڈیو کی صورت میں آپ کے حضور پیش کیا۔ دیکھیں، پسند آئے دوستوں میں شیئر کریں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی کی کتاب کچھ بندے نہیں پڑھ سکتے، کچھ بندے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، اور کئی بندوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو میرا مقصد یہی ہے کہ یہ کتاب کا ہر مضمون، کتاب کی ہر وہ سطر آپ کے حضور پیش کی جائے۔ اگر جو لوگ پڑھ نہیں سکتے، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے، تو یہ ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ جس وقت جس اللہ کے بندے کا، جس کو دین سے لگاؤ ہو اور اللہ کے ولیوں سے نسبت اور محبت ہو، وہ یہ ویڈیو دیکھ کر اپنے دل کو بھی محظوظ کرے اور اس کا اجر و ثواب بھی پائے، اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کر کے اور زیادہ اجر و ثواب بھی حاصل کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب انواری شاہ ولایت، صفحہ نمبر 83۔ در ولادت اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ گنبد آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات، گنبد آفاق میں روشن ہوئی شمع نجات، پرفشاں ہے زلف لیلائے رموز و شش جہات، کھل رہا ہے آسماں ہر غرفہ ذات و صفات، اٹھ رہا ہے برقع سلمائے روح کائنات، زندگی علم و فراست کا مزہ چکھنے کو ہے، فرش پر افلاک کی عظمت قدم رکھنے کو ہے، لوح وہ نکلا مطلع صدق و صفا پر آفتاب، لوح وہ نکلا مطلع صدق و صفا پر آفتاب، آسماں عقل و دانائی پہ وہ جھومے صاحب، لو وہ آیا صاحب سیف و قلم گردن دن جناب، مرحبا آئے بزم آب و گل میں بو تراب، لو وہ لوہے دہر پر نقش جلی پیدا ہوا، نوح انسان کو مبارک ہو علی پیدا ہوا، آپ کے آتے ہی بدلا زندگی کا ہر نظام، ہو گیا دنیا میں لطف خاص سے فیضان عام،
پیشوائی کا کیا کعبہ نے از خود تمام، بادائے صدق و صفا کے آگے گردش میں جام، عقل کے کانٹے پہ اسرار نہاں تلنے لگے، عقل کے کانٹے پہ اسرار نہاں تلنے لگے، لیلائے افکار کے بند قبا کھلنے لگے، آسمان نکھرا ابھرتا آ رہا ہے آفتاب، اٹھ رہا ہے روئے اسرار و حقائق سے نقاب، کھل رہی ہے ذہن پر ادراک و عرفاں کی کتاب، کہہ رہی ہے زندگی یا لیتا کنتو تراب، عارفوں کو مستہ شاہ عارفاں آنے کو ہے، اے زمین سجدے میں گر جا آسماں آنے کو ہے، اس کے آتے ہی نبوت کا نشاں کھل جائے گا، عقدۂ دیرینہ روح جہاں کھل جائے گا، قفل ایوان اموریں و کھل جائے گا، کثر فکر دباب اسراں نہاں کھل جائے گا، فاش کر دے گا رموز اندھ کو بسیار کو، کھول دے گا غرفہ ہائے ثابت و وسیار کو، ٹھیکروں میں تاج کیانی آ گئی، پھر زمین میں آب تاب آسمانی آ گئی، مصر جھوما پھر زلیخا پر جوانی آ گئی، مصر جھوما پھر زلیخا پر جوانی آ گئی، لیلا آفاق پر برنائیاں چھانے لگیں، شاید اطلاق کو انگڑائیاں آنے لگی، فکر کی کلیوں کو ذہنوں میں چٹکنا آ گیا، فکر کی کلیوں کو ذہنوں میں چٹکنا آ گیا، اندلیب مہر برلب کو چہکنا آ گیا، ساگروں کو بزم ساکی میں کھنکھنا آ گیا، شاخ کو ہلنا صنوبر کو لچکنا آ گیا، لیلائے حسن معانی کو ہماری مل گئی، خسرو معانا کو لفظوں کی سواری مل گئی، کاکل لیلائے فطرت کو سورنا آ گیا، شانہ خوباں پہ زلفوں کو بکھرنا آ گیا، وہی کو گردوں سے گیتی پر اترنا آ گیا، نطق کو الفاظ کی صورت میں ابھرنا آ گیا، چومنے ہفت آسماں پا زمیں میں آنے لگے، تحفہ یزداں لیے روح الامی آنے لگے، بنت جودت کو قبا کے بن کسنا آ گیا، ابر نسیاں کو گلستاں پر برسنا آ گیا، دشت گلشن بن گئے شہروں کو بسنا آ گیا، پا بگل نخل تمنا کو اکسانا آ گیا، عرش کی تنویر سے معمور فرش خاک ہے، عرش کی تنویر سے معمور فرش خاک ہے، آشنا حسن تمدن سے خس و خاشاک ہے، خیمہ دانشوری میں عود سلگایا گیا، زمزنوں کا موتیوں کا ابر برسایا گیا، گھنگروؤں کی گونج میں طبلوں کو گھمایا گیا، جس پہ حوریں ناچتی ہیں راگ وہ گایا گیا، نو عروس ذہن کو دست قضا سجنے لگا،
نو عروس ذہن کو دست قضا سجنے لگا، زندگی جھومی کڑے سے جب کڑا بجنے لگا۔ جنت ادراک انسانی کے در کھولے گئے، جنت ادراک انسانی کے در کھولے گئے، فرش دنائی پہ حکمت کے گوہر رولے گئے، دیدائے فطرت میں رنگ افکار کے گھولے گئے، ضربت حق سے ضلالت کا منارہ گر کیا، ضربت حق سے ضلالت کا منارہ گر گیا، شیطنت کی آگ پر دم بھر میں پانی پھر گیا، اشج عالم خطیب نکتہ ور پیدا ہوا، شار علم نبی صاحب نظر پیدا ہوا، بحر عرفان الہی کا گوہر پیدا ہوا، مفتی دنا فقیر معتبر پیدا ہوا، بربت صوت و صدا میں زیر دبم پیدا ہوئے، پھر نگار علم کی زلفوں میں خم پیدا ہوئے، آسماں حق پہ بجلی کی چمک پیدا ہوئی، دل میں انسان کی صداقت کی دمک پیدا ہوئی، جانب خورشید ذروں میں ہمک پیدا ہوئی، چہرہ نہج البلاغت پر دمک پیدا ہوئی، زندگی پیمانہ اسرار کو بھرتی ہوئی، زندگی پیمانہ اسرار کو بھرتی ہوئی، خیمہ حکمت میں در آئی نرت کرتی ہوئی، ابر حکمت بن کے کشت جہل پر چھاتا ہوا، ہر طرف بڑھتا ہمکتا اور لہراتا ہوا، پھولتا پھلتا مہکتا پھول برساتا ہوا، گونجتا گرتا گرجتا جھومتا گاتا ہوا، آ گیا روح الامی علم پر تولے ہوئے، آ گیا روح الامی علم پر تولے ہوئے، بت قدوں کو توڑنا کعبے قدر کھولے ہوئے، روح پیغمبر کی تھی ذات علی آئینہ دار، روح پیغمبر کی تھی ذات علی آئینہ دار، وہ علی جس سے ہے گلزار نبوت پر بہار، علم کا در ملک کرتاس و قلم کا شہر یار، عسکریت کا پیمبر علم کا پروردگار، جس کے ذوق جود پر فضل و عطا کو ناز ہے، جس کے انداز شجاعت پر خدا کو ناز ہے، رن میں یہ صورت کے جیسے غیظ میں سیاں، تیگو درست و رجس خاں ضرب اس کی اماں، آسماں گیرو زمیں کو وضو سوز و دواں، شعلہ ریز و برق بارو شبز سبارو سباراں، تو سن چلاک سے فرش زمیں کو روندتا، برق کے مانند لہراتا لبکتا کوندتا، وہ علی مشہور ہے جس کا یہ قوم مستاب، یا فتح اللہ علی لا اوفات فی عہد الشباب، گوہر خود آگہی از بہرے ارفالش بیاب، آیتم یوفے ات شقیق فی امرا ثواب، آدمیت کا جہاں میں بول بالا کر دیا، بندہ ناچیز کو ادنا سے اعلیٰ کر دیا، مسند آرائے سریر معرفت
سحر رسول، والد سب تین و جان اولیاء زوج بطول، جعفر تیار کا بھائی نگہبان اصول، سب سے پہلے جس نے بچپن میں کیا ایمان قبول، ڈھونڈ لی جس نے حقیقت اس کے کیل و کال کی، دھو گیا ہے وہ سیاہی نامہ اعمال کی، اے شکوہ نہ سپر اے عظمت لوح و قلم، دستگیر بے کساں دارائے گہان کرم، مقتدی نجم الہدا شیر خدا شمس الظلم، منبع بزل و سخا تنویر عرفان و حکم، سنگ پر ڈالی نظر لال بدخشاں کر دیا، تو نے ظلمت میں قدم رکھا چراغاں کر دیا، منکشف ہے تجھ پہ عرش و فرش کی ایک ایک شے، منکشف ہے تجھ پہ عرش و فرش کی ایک ایک شے، نام سے تیرے دہلتا ہے دل و دار اوکے، حوض کوثر کی چھلکتی ہے تیرے ساغر سے میں، فاتح روم سمرقند و نثار و شام برے، کون ٹھہرے گا امام الاولیاء کے سامنے، کون ٹھہرے گا امام الاولیاء کے سامنے، خمیں سر روح الامی ہے مرتضی کے سامنے، مدتوں روتی ہے چشم حسرت اہل چمن، مدتوں روتی ہے چشم حسرت اہل چمن، سالہا رہتے ہیں گریاں دیدائے چرخ کہن، پھر نظر آتا ہے ایسا ایک نخل گل بدن، یا یزید اندر خراساں یا اویس اندر کرن، زندگی رہتی ہے برسوں غوطہ زنوں در خاک و خون، زندگی رہتی ہے برسوں غوطہ زن در خاک و خون، تاز بزم عشق یک دانائے راز عید برون، اے خداوندان دولت خسرواں کج کلا، تابا کبھی یا آرزو بے تم ترا کو حب جا، کر دیا ہے تم کو دنیا کی محبت نے تباہ، دشمن دین مبین ہو کفر کے ہو خیر خواہ، کعبہ ہے ایوان حکمت کثر دولت دیر ہے، کعبہ ہے ایمان حکمت کثر دولت دیر ہے، دانش و دینار میں باہم ازل سے بیر ہے، جہل سے کب تک اٹھاؤ گے طبیعت کا خمیر، جہل سے کب تک اٹھاؤ گے طبیعت کا خمیر، تابا کے طینت کو رکھو گے ضلالت کا اسیر، تابا کے زندہ رہو گے تم جہاں میں بے ضمیر، حشر تک رہنا ہے کیا دنیا کی نظروں میں حقیر، تابا کے دستار اپنوں کی اچھالی جائے گی، تابا کے دستار اپنوں کی اچھالی جائے گی، اپنی عزت غیر کی جھولی میں ڈالی جائے گی، ہم ہیں اہل فن ہمیں کوئی ہٹا سکتا نہیں، ہم ہیں اہل فن ہمیں کوئی ہٹا سکتا نہیں، کوئی ان اونچے میناروں کو گرا سکتا نہیں، کوئی ہم اہل خود کے سر جھکا سکتا نہیں، کوئی دانش کے چراغوں کو بجھا سکتا نہیں، سرنگوں ہے خسروی اہل حکم کے سامنے، سرنگوں ہے خسروی اہل حکم کے سامنے، گردن شمشیر جھکتی ہے قلم کے سامنے،
ہم ہیں رندان حق آگاہ و شرافت آشنا، ہم ہیں رندان حق آگاہ و شرافت آشنا، تبا آلائی سے ہماری دور ہے حرص و ہوا، اے صراط مستقیم اپنے لیے راہ خدا، حشر برحق شاف معاشر محمد مصطفیٰ، ہے تے دل سے نصیر آل محمد پر نثار، ہے تہ دل سے نصیر آل محمد پر نثار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو میں نے انواری شاہ ولایت میں سے مضمون آپ کے سامنے ویڈیو میں پیش کیا، اللہ کے حضور بھی دعا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کمی بیشی اللہ معاف کرے، اور پیر طریقت رابر شریعت پیر سید ولایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مجھے معافی عطا فرمائیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انواری شاہ ولایت، اس میں سے صفحہ نمبر 71 آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت عظام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی علیہ السلام کی عیب جوئی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ترجمہ: افسوس تجھ پر، کیا تو حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا کہ یہ ان کے چچا کے بیٹے ہیں؟ اور حضور علیہ السلام کی قبر پاک کی طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا، خدا کی قسم تو نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے، جو اس قبر مبارک میں جلوہ گر ہیں۔ سواگ مور کا صفحہ 175۔ برادران اسلام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو منع کیا اور یہ سبق دیا کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اذیت پہنچائی، اس نے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی، کیونکہ جو در حسین پہ مقیم ہو تو ضرور پہنچے علی تلک، جو در حسین پہ مقیم ہو تو ضرور پہنچے علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ بارش بوسیلہ اہل بیت۔ جب مدینہ طیبہ میں بارش کا سلسلہ منقطع ہو جاتا اور قحط سالی کے آثار نمودار ہوتے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگاہ ایزدی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے سے دعا فرماتے تو بارش کا نزول ہو جاتا۔ دعا کے الفاظ اس طرح، ترجمہ: سواق المور کا صفحہ 178۔ ترجمہ: اے اللہ، جب ہم پر قحط پڑ جاتا تھا، اے اللہ جب ہم پر قحط پڑ جاتا تھا تو ہم اپنے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیری طرف وسیلہ بناتے تو بارش برستی تھی، اور اب ہم تیری طرف نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، ہم پر بارش نازل فرما۔ اس وسیلہ کے پیش کرتے ہی بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ حضرات محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے کس قدر محبت تھی کہ ان کا وسیلہ پیش کر کے دعا فرماتے تو بارش ہو جاتی۔ معلوم ہوا
کہ اہل بیت کا وسیلہ بنانا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے اور میرے خلفاء کے طریقے کی تابع داری کرو، میرے اور میرے خلفاء کی تابع داری کرو، کیونکہ جو لوگ وسیلہ بناتے ہیں اور خلفاء کی سنت اپناتے ہیں، اور جو لوگ منکر ہیں وہ خلفاء راشدین کے طریقے سے دور ہیں۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، امام اعظم اور تعظیم اہل بیت۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت اطہار کی بہت تعظیم کرتے تھے اور مال کثیر خرچ کرتے تھے اور ثواب حاصل کرتے تھے۔ ایک دن ایک سید صاحب کی خدمت میں آپ نے 12,000 درہم بھیجے، سواق مور کا صفحہ 180۔ امام شافعی اور تعظیم اہل بیت۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ جس وادی میں اترتے یا جس گھاٹی پر چڑھتے یہ اشعار پڑھتے۔ ترجمہ: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت فرض کی ہے۔ اشرف المحبت صفحہ 126۔ آپ تطہیر سے جس میں پودے جمیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح سے آپ اکثر اہل بیت کا تذکرہ کرتے تھے۔ اہل بیت کی خدمت کا صلہ۔ یہ واقعہ جو ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی غور طلب واقعہ ہے۔ ایک سید جو اچھے خاصے مالدار تھے، ان کی بیوی اور بچیاں تھیں۔ سید صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا اور اہل و عیال مفلسی کا شکار ہو گئے، تو مرحوم سید کی اہلیہ بخت کو چھوڑ کر سمرقند آ گئیں تاکہ دشمنوں کے تان سے بچ سکیں۔ آپ شدید سردی میں سمرقند پہنچیں اور صاحبزادیوں کو مسجد میں بٹھا کر کھانے کی تلاش میں باہر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے کے پاس لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ شہر کا رئیس ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر بتایا کہ میں سید العالمین ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں اور میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی سید زادیاں ہیں، اگر ہو سکے تو اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا مکان دے دو اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دو۔ اس دولت مند شخص نے کہا اپنے سید زادی ہونے پر گواہ پیش کرو۔ اللہ! سید زادی نے کہا میں مسافر ہوں، میرے پاس گواہ کہاں ہیں؟ دولت مند شخص نے صاف جواب دے دیا اور ان کی کوئی خدمت نہ کی۔ یہ سن کر وہ واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک اور بوڑھے کو دیکھا جو اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے پاس جمع تھے۔ سوچا شاید یہاں کام بن جائے۔ اس کے پاس گئیں اور اپنا حال بتایا۔ اس نے اس کی تصدیق کی اور ایک نوکر کو مسجد میں بھیجا تاکہ وہ صاحبزادیوں کو گھر لے آئے۔ وہ نوکر ہمراہ گیا اور صاحبزادیوں کو گھر لے آیا اور ایک باپردہ کمرہ علیحدہ دے دیا، لباس بھی دیا اور کھانا بھی پیش کیا۔
یہ مالک مکان ایک مجوسی تھا، مگر انتہائی تعظیم سے پیش آیا۔ جب رات ہوئی اور سب سو گئے تو رات کے وقت اس دولت مند مسلمان نے خواب میں دیکھا، جس نے تصدیق چاہی تھی کہ گواہ لے آؤ کہ تم سید زادیاں ہو، کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مقدس میں لوائے حمد ہے، اور آپ کے قریب ایک عالی شان محل ہے۔ وہ شخص آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے رخ پھیر لیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل کس کا ہے اور آپ رخ کیوں پھیرے ہوئے ہیں؟ حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے مسلمان ہونے کی دلیل پیش کرو۔ ایک روایت میں ہے، اس نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ایک مسلمان کا ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی تو ایک مسلمان ہوں، لہذا اس میں داخل ہونے کی اجازت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہے تو گواہ پیش کر۔ وہی بات کی جو اس نے دنیا میں جاگتے ہوئے زہرن سید زادی کے الفاظ پر یہ بات کہی تھی کہ گواہ پیش کرو کہ تم سید زادی ہو۔ تو اب آقا علیہ السلام خواب میں اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کا جواب ہے۔ اس نے کہا، میرے پاس گواہ کہاں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اولاد میں سے تیرے پاس ایک سید زادی گئی تھی تو نے اس سے سید ہونے کا گواہ مانگا تھا، لہذا تو بھی گواہ پیش کر۔ جب دولت مند آدمی بیدار ہوا تو سید زادی کی خدمت نہ کرنے پر مغموم ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ اپنے غلاموں کو اس سید زادی کی تلاش کے لیے شہر میں دوڑایا اور خود بھی ان کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ سید زادی مجوسی کے گھر میں ہے تو اس کے گھر گیا اور سید زادی کو اس سے طلب کیا۔ اس نے سید زادی کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ دولت مند مسلمان نے اس سے کہا، 1000 درم لے لو اور سید زادی کو بما بچیوں کے میرے ساتھ بھیج دو، مگر مجوسی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ سید زادی ہیں اور میں مسلمان ہوں اور تو مجوسی ہے، اس لیے میں ان کی خدمت کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ مجوسی نے کہا، جو خواب تو نے دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور جو محل تو نے دیکھا ہے وہ محل میرا ہی ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم، سید زادی کے تشریف لانے پر ہم سب مسلمان ہو گئے۔ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ محل تیرا اور تیرے اہل خانہ کا ہے، یہ محل تیرا اور تیرے اہل خانہ کا ہے، اور یہ احسان کا بدلہ ہے جو تو نے سید زادی پر کیا ہے۔ نزہۃ المجالس صفحہ 194، زواجر صفحہ 206، اشرف الموبد صفحہ 137۔ حب اہل بیت کا فائدہ۔ حب اہل بیت کا فائدہ۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ مجھے بغداد کی طرف جانے والے ایک قافلے کا پتہ چلا تو میں نے بھی ان کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ کر لیا اور 500 دینار لے کر بازار گیا تاکہ سامان حج لے آؤں۔ وہاں ایک سید زادی نے کہا، میں سید زادی ہوں، میری بچیوں کی چادریں نہیں اور ہم 4 روز سے فاقہ سے ہیں۔ اس سید زادی کی بات سے بہت متاثر ہوا اور وہ 500 دینار اس کو دے دیے اور شکر الہی بجا لاتے ہوئے واپس گھر آ گیا۔ اس سال وہ حج پر نہ گیا اور قافلہ پر چلا گیا۔ جب قافلہ حج سے واپس آیا تو میں ملنے کے لیے گیا۔ جس حاجی سے بھی ملتا
وہ مجھے حج کی مبارکباد دیتا اور قبولیت حج کی دعا کرتا۔ میں حیران ہوا کہ میں حج پر تو گیا ہی نہیں، پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ اسی حیرانگی میں رات کو سویا تو خواب میں حضور اکرم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو لوگوں کی مبارک بات پر تعجب نہ کر، جب تو نے ایک سید زادی کی حاجت کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تیری صورت پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا جو ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشرف المحبت صفحہ 6-8 اور مسافرات الاخیار مصنفہ سیدی محی الدین ابن عربی۔ برادران اسلام، جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں دنیا و آخرت میں شرف و عزت پاتے ہیں، اس لیے کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: 4 قسم کے لوگوں کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ 4 قسم کے لوگوں کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اول، وہ جو میری اولاد کی عزت کریں گے۔ دوم، وہ جو ان کی ضرورت پوری کریں گے۔ سوم، وہ لوگ جو ان کی ضرورت کے وقت ان کے امور میں کوشش کریں گے۔ چوتھے، وہ لوگ جو دل و زبان سے ان کے ساتھ محبت رکھیں گے۔ سادات کرام کا ادب و احترام نہایت ضروری ہے۔ علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سادات کرام کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کے بستر پر نہ بیٹھے۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کے بستر پر نہ بیٹھے اور نہ ہی ان کے برابر بیٹھنے کی کوشش کرے، اور جب سید صاحب سامنے آئیں تو ہم ان کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سادات کرام کے بچوں کا بھی ادب اور احترام کیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے۔ یہ بھی بہت پیارا واقعہ ہے۔ دوران درس آپ کئی بار خلاف معمول اٹھے اور بیٹھے۔ حاضرین نے آپ کے بار بار اٹھنے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ایک سید زادہ بچہ دروازے پر کھیل رہا ہے، جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے لیے یہ زیب نہیں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب سے گزرے اور میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 182۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کرام سے محبت و عقیدت اور ان کی تعظیم و ادب کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عداوت اہل بیت کا انجام۔ برادران اسلام، جو لوگ اہل بیت کرام سے بغض رکھتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے، اس لیے کہ حضور سید المرسلین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: جو شخص بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوت ہوا، قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ترجمہ: خبردار، جو شخص بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوت ہوا جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا۔ روح البیان تفسیر کبیر تصفیہ مبین السی و شیعہ صفحہ 61۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل بیت کرام اور اصحاب النبی علیہ السلام کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ،
کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دا مانے آل رسول۔ جزاک اللہ۔